بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دن میں کسی بھی وقت صرف 7 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لو، ایک دن کے اندر آج ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، منہ سے جو بات بھی نکلے گی وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروباری کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، وہ رب کریم آپ کی ہر مشکلات مسائل حل کر دے گا۔ آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا، زندگی آسان ہوگی، زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا۔ آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ تسبیح آپ کسی صورت مت چھوڑنا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سایہ بار ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت اور برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات ہم معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ رمضان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان میں آتی ہے، اور یہ کہ قرآن نے اس کا ذکر بڑے اونچے الفاظ میں کیا ہے اور اس کو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امت کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت سے مروی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات میں تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں، یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس روایت یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا، اس نے اس کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس کو کبھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ ڈالیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا، اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ ہو گئی ہے، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں اور اسی طرح ہم دونوں ہمسایہ بن جائیں گے۔ وہ جو بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے اس میں کمی ہی نظر آ رہی ہے کہ میں اس سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے، اور ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود کا کاروبار مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی، اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگائیں۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے، تیسرا بڑا گناہ ہے کہ یہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا جب مرتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اس مہینے میں آپ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے، جو بھی اللہ سے جائز حاجت کا سوال کریں گے، پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لے، پھر آپ نے سورۃ شوری آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس آیت مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع یا حق، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے ان کلمات کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا سمیع یا حق، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے، آج کے دن میں تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے التجائیں کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ